बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हेरिटेज में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में 13 किस्म के दिलों के बारे में जानेंगे। एक कुरानी रिसर्च के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 13 दिलों का जिक्र किया है। ये 13 किस्म के लोग हैं। आप अल्लाह की तरफ से 13 लोगों की तकसीम मुलाहिजा कीजिए। बिकल्ब सलीम, सूरह शुरा आयत नंबर 89। अल्लाह की नज़र में पहला दिल कल्ब सलीम है। ये वो लोग हैं जो कुफर, निफाक और गंदगी से पाक होते हैं। कल्ब सलीम के मालिक लोग ज़हनी और जिस्मानी गंदगी भी नहीं फैलाते और ये खुद भी निफाक और कुफर से पाक रहते हैं और दूसरों को भी उनसे बचा कर रखते हैं। अल्लाह ताला को ये दिल अच्छे लगते हैं। बिकल्ब मुनीब, सूरह काफ आयत नंबर 33। दूसरा दिल कल्ब मुनीब होता है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह से तौबा करते रहते हैं और अल्लाह की अताअत में मसरूफ़ रहते हैं। आपको ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो सर तक अल्लाह ताला की अताअत में गुम रहते हैं। इन लोगों की वाहिद निशानी तौबा होती है। ये अल्लाह से हर वक्त माफ़ी और तौबा के ख्वास्तगार रहते हैं। अल्लाह ताला मुनीब लोगों को भी पसंद करता है। सूरह हज आयत नंबर 54। तीसरा दिल कल्ब मोहब्बत है। ये वो लोग हैं जो झुके हुए, मुतमईन और पुरसुकून होते हैं। मैंने ज़िंदगी में आजिज़ लोगों को मुतमईन और पुरसुकून पाया। आप भी अगर सुकून और इत्मीनान चाहते हैं तो आप भी आजिज़ी इख्तियार कर लें। आपको सुकून की दवा नहीं खाना पड़ेगी। आजिज़ी वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अल्लाह के लिए झुकता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। चुनाचे अल्लाह ताला को मोहब्बत दिल भी पसंद हैं। क़ुलूबुहुम वजिल्लातुन, सूरह मोमिनून आयत नंबर 60। चौथा दिल कल्ब वजल है। ये वो लोग हैं जो नेकी के बाद भी ये सोच कर डरते रहते हैं कि मालूम नहीं अल्लाह ताला हमारी ये नेकी कबूल करे या ना करे। ये लोग हर लम्हा अल्लाह के अज़ाब से भी डरते रहते हैं। ये बुनियादी तौर पर तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वाले लोग होते हैं। चुनाचे ये अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को भी हकीर समझते हैं। अल्लाह को ये दिल भी पसंद हैं। तक़वल क़ुलूब, सूरह हज आयत नंबर 32। पांचवा दिल कल्ब तकी है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीम करते हैं। हम में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शायर खुदावंदी पर मुकम्मल अमल नहीं कर पाते, ताहम ये उन शायर की इबादत की तरह ताज़ीम करते हैं। ये लोग अगर किसी मजबूरी से इबादत ना कर सकें तो भी ये रोज़ादारों के सामने खाते पीते नहीं हैं और ये नमाज और अज़ान के वक्त खामोशी इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला को ये लोग भी पसंद हैं। बेअख्द कल्बहू, सूरह तगाबुन आयत नंबर 11। छठा दिल कल्ब मेहदी है।
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں اور یہ اللہ کے احکامات کو بھی بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر برے واقعے کے بعد کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسے لوگوں کو خسارے میں نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں لیکن اللہ اس شر سے خیر نکال دیتا ہے۔ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ ساتواں دل قلب مطمئن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی توحید اور ذکر سے سکون ملتا ہے۔ قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کا ذکر یعنی تسبیحات بھی کرتا رہتا ہے۔ تسبیحات کرنے والے لوگ واقعی مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اگر ملال اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ تسبیح شروع کر دیں، آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔ درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین تسبیحات ہیں، آپ ان کو معمول بنا لیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 37 میں ہے، آٹھواں دل قلب حی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ کم تولنے، جھوٹ بولنے، شر پھیلانے، شرک، کفر اور تکبر کرنے، برائی کی ترویج کرنے اور بچوں، عورتوں اور جانوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام سن اور دیکھ کر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ لوگ قلب حی ہوتے ہیں اور اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ نواں دل یہ قلب مریض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس اور لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لالچ، ہوس، بد اخلاقی، نفاق اور شک کو عادتیں سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں اور ان کے دلوں کو مریض سمجھتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صرف شک کا مرض پال لیں اور چند برسوں میں دل، پھیپھڑوں، گردوں اور جسمانی دردوں کی دوائیں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ بس شک کی عادت ترک کر دیں، آپ کی ادویات کم ہونے لگیں گی۔ آزمائش شرط ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں ہے، 10واں دل قلب الامی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اندھے اور بہرے لوگ سمجھتا ہے اور مومنوں کو حکم دیتا ہے تم بس انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے قدرت بھی مایوس ہو جاتی ہے۔ جب اور جہاں بھی یہ لوگ ملیں ان سے فوراً نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگیں اور آگے چل پڑیں۔ یقین کیجیے زندگی میں بہت سکون ہوگا، اور جب بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا،
چنانچہ آپ بھی اللہ کی نصیحت پر عمل کریں، انہیں سلام کریں اور آگے نکل جائیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، 11واں دل قلب لاہی ہے۔ یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے۔ اللہ ان غافل لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور یہ بھی بالآخر عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283، 12واں دل قلب علائم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے اور گواہی چھپاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ گواہی چھپانے اور حق پر پردہ ڈالنے والے معاشروں اور لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 35 میں ہے، 13واں دل متکبر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ اپنی دینداری کو بھی گھمنڈ بنا لیتے ہیں، یوں یہ ظلم اور جارحیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبر اللہ کا وصف ہے، اللہ یہ وصف کسی انسان کے پاس برداشت نہیں کرتا، چنانچہ معاشرہ ہو، ملک ہو یا پھر لوگ ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، یہ فرعون اور نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی اور آخر میں رسوائی اور ذلت تک پہنچ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دل بھی پسند نہیں ہے۔ میرے مالک، ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر اپنے کرم اور فضل کے